بیان ہوا تھا یہود کی 3 خرابیاں، عوام کی 3 خرابیاں۔ آج بیان ہونا ہے خواص کی 3 خرابیاں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہود کو یعنی بنی اسرائیل کو مختلف مصیبتوں میں، عذابوں میں مبتلا فرما دیا۔ بنی اسرائیل پر عذاب مختلف طریقوں سے آئے۔ ان پہ جو عذاب آئے 9-10 قسم کے، وہ بھی بیان کیے جائیں گے۔ آج بیان کرنا ہے عوام کی خرابیوں کے ساتھ ساتھ خواص کی خرابیاں۔ رب تعالیٰ نے اس سورۃ مائدہ کی ان 2 آیتوں میں بنی اسرائیل کی خرابیوں کا ذکر فرما کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی ہے، خبردار کیا ہے کہ دیکھنا تم اپنے اندر بنی اسرائیل جیسی خرابیاں پیدا ہونے نہ دینا۔ عوام کو بھی خبردار کیا گیا، خواص کو بھی خبردار کیا گیا۔ یہ نہ سمجھنا ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہیں تو ہم جو چاہیں کرتے رہیں، اپنے اندر خرابیاں جتنی چاہیں ہم پیدا کر لیں، اپنی خواہشات کو جتنا چاہیں ہم بڑھا لیں، خدا کی زمین پر جتنا چاہیں ہم فساد برپا کر لیں۔ یہ نہ سمجھنا اگر تمہارے اندر بھی یہود جیسی خرابیاں پیدا ہو گئیں، کان کھول کے سن لو، تمہارا بھی حشر ہم بنی اسرائیل والا کریں گے۔ وہ بات الگ ہے ان طریقے کے عذاب بعین ہی نہ آئیں، لیکن تمہیں بھی ہم عذابوں میں، مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا کر دیں گے، اس لیے کہ ہماری سزائیں اور ہمارے عذابوں کی بہت قسمیں ہوتی ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، گزشتہ جمعے آیت پڑھی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھیے بنی اسرائیل کو، یہود کو، ان کے اندر خرابیاں دیکھیں، عوام کی خرابیاں، کہ وہ گناہوں اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ کر جاتے ہیں، حرام کھانے میں دوڑ کر جاتے ہیں۔ 3 خرابیاں بتائیں۔ آج کی آیت میں لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم وأكلهم السحت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل یعنی یہود کے جو لیڈر ہیں، وڈیرے ہیں، ان کے علماء ہیں، لیڈر ہیں، رہنما ہیں، دیکھیے ذرا ان کو، وہ اپنی عوام کو کیوں نہیں روکتے، کیوں نہیں منع کرتے؟ ظلم سے، زیادتی سے، حرام کھانے سے، فساد فی الارض سے کیوں نہیں روکتے وہ؟ اللہ فرماتے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں، عمل غلط کر رہے ہیں، اور جو یہ ان کے لیڈر رہنما کر رہے ہیں یہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ جب عذاب عوام پر آئے گا تو ان کے رہنماؤں اور ان کے لیڈروں پر بھی آئے گا، اور جب پکڑ ان کے لیڈروں اور رہنماؤں کی ہوگی تو عوام بھی نہیں بچے گی۔ یہ مطلب ہے۔ میں نے آج ذکر کرنا ہے لیڈر اور رہنما اور علماء کی ذمہ داریاں۔
یہود بنی اسرائیل کے جو علماء اور لیڈر اور رہنما تھے ان کے اوپر رب تعالیٰ نے ان کی ذمہ داریاں لگائی تھی. ہر دور میں رہنماؤں پر، لیڈروں پر، حکام پر، حکومت پر اور وقت کے علماء پر کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایسے نہیں ہیں. بے ذمہ داری کوئی حاکم نہیں، بے ذمہ داری کوئی حکومت نہیں، کوئی بے ذمہ داری کوئی قاضی نہیں، کوئی عدالت نہیں، کوئی ادارہ نہیں، کوئی لیڈر نہیں، کوئی رہنما نہیں. سب پہ ذمہ داریاں ہیں. جو جتنی بڑی سیٹ پر آتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، جتنی چھوٹی سیٹ پر آتا ہے اتنی ذمہ داری چھوٹی ہو جاتی ہے. جب بچہ جوان ہوتا ہے اس پر کچھ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں بنسبت نابالغی کے، اور جب بچے کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اور جب اولاد ہوتی ہے تو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. جب اس کی اولاد جوان ہوتی ہے تو ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں. جب یہ بھی اپنے بچے کی شادی کر دیتا ہے تو یہ فارغ نہیں ہوتا، اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، ہے نا. ایسے دنیا بھی دادا بن گیا، نانا بن گیا، فارغ نہیں ہوا، بلکہ جب اس کی اپنی اولاد تھی، جب ذمہ داریاں کم تھی، اب یہ نانا دادا بن گیا، اب اس کی ذمہ داریاں بڑھ گئی. ابو بننا آسان ہے؟ نہیں، ذمہ داریاں بڑھ گئی. نانا بننا آسان ہے؟ نہیں، ذمہ داریاں بڑھ گئی. دادا ابو بننا آسان نہیں ہے، ذمہ داریاں بڑھ گئی. میرے بھائیوں، ایسے ہی دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو ذمہ داری دے دیتے ہیں، کسی کو کسی کام کا اہل بنا دیتے ہیں. وہ دنیاوی ہو چاہے دینی ہو، وہ دنیاوی ہو چاہے دینی ہو، دنیاوی اللہ کو ذمہ داری ڈال دے تو وہ ذمہ دار بن گیا، دینی کو ذمہ داری ڈال دے تو وہ دینی ذمہ دار بن گیا. اب اللہ تبارک و تعالی دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بندے کو، میں نے اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی، یہ اپنی ذمہ داری کو کتنے کی نبھاتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے. اگر یہ اپنی ذمہ داریوں میں سرخرو ہے، دنیا میں اپنی ذمہ داری کا ذمہ دار ہے، اپنی ذمہ داری کو وفا کرتا ہے، اپنے ذمہ داری کی وفا کرتے ہوئے اس کو نبھاتا ہے، پورا کرتا ہے، ذمہ داری کا ذمہ دارانہ ثبوت کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ کے نزدیک، اللہ کے نبی کے نزدیک یہ بندہ کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. اور اگر یہ اپنی ذمہ داری کو نبھاتا نہیں ہے تو یہ ناکام ہے، یہ سرخ نہیں ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ مجرم ہے، قوم کا مجرم ہے. جتنی ذمہ داری اس کے اوپر ڈالی ہے وہ ساری ذمہ داری کا یہ مجرم ہے. اگر قوم کی ذمہ داری ہے قوم کا مجرم ہے، اگر دین کی ذمہ داری ڈالی ہے تو دین کا مجرم ہے. اگر اس کے اوپر ایک گھر کی ذمہ داری ڈالی ہے، گھر کا سربراہ بنایا ہے، اس کو باپ بنایا ہے، اور یہ گھر کے ذمہ داری کو نبھاتا نہیں ہے تو یہ گھر کا ذمہ دار ہے. بیوی کا مجرم ہے، بچوں کا مجرم ہے. اگر کنبے کی، برادری کی، محلے کی ذمہ داری اس کے اوپر ڈالی ہے اور یہ نبھاتا نہیں ہے تو قوم سے نیچے درجے میں اپنے جو ہے وہ برادری کا، اپنی برادری کا، اپنے محلے کا یہ مجرم ہے. اگر پوری قوم کی ذمہ داری اس کے سر پر ڈال دی گئی ہے تو پوری قوم کا یہ شخص مجرم ہے. کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی تیرے ذمے یہ میں نے کام لگایا تھا، تجھے اہل بنایا تھا، تو نے اپنے ذمہ داری کو نبھایا نہیں ہے، اپنے ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. حساب دو، قیامت کے دن پتہ چل جائے گا.
تو رب تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السعود. بنی اسرائیل کے یہود کے علماء وڈیرے لیڈر رہنماؤں کو رب تعالیٰ فرماتے ہیں نام لے کر ان کے رہنما ان کے لیڈر ان کے درویش اور ان کے رہنما ان کو یہ روکتے کیوں نہیں ہیں؟ یعنی اپنی ذمہ داری کیوں نہیں نبھاتے؟ یہ اپنی ذمہ داری سے فراموشی کیوں کرتے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں ان کے رہنماؤں نے ان کے لیڈروں نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا نہیں. اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو برباد کر دیا, میں نے ان کو ختم کر دیا, میں نے ان کو دنیا میں ذلت کے گڑھے میں ڈال دیا. اپنی امت کو خبردار کر دیں, سنا دیں کہ اگر تم نے بھی اپنی ذمہ داریوں کو نہ نبھایا, وفا نہ کی, تو تمہارا بھی حشر یہود لیڈروں اور رہنماؤں کی طرح ہوگا. تم بھی ذلیل ہو جاؤ گے, ذلت کے گڑھے میں گر جاؤ گے دنیا ہی میں. سبحان اللہ. قرآن کریم کیا عجیب کتاب ہے. آپ قرآن کریم کو ایک صدی کے بعد کھول لیں, 2 صدی کے بعد کھول لیں, 1000 صدی کے بعد کھول لیں, 1000 سال کے بعد, 1500 آج کھول لیں, جس دور میں بھی قرآن کو آپ 1000 سال کے بعد قرآن کو کھول لیں آج کے بعد, تو قرآن کریم تمہیں دنیا کے حالات بتائے گا. ایسی کتاب ہے قرآن. اب سے 14 صدیاں پہلے قرآن کریم دنیا کے حالات بتا رہا تھا اور ان کا حل بتا رہا تھا. آج 14 صدیاں 43 سال گزر رہا ہے, 43واں سال گزر رہا ہے. قرآن کو کھولو. جس کے سینے میں, جس کے دماغ میں قرآن کی روشنی ہے, جس نے اس کو سیکھا ہے, جو اس کا ماہر ہے, پورا اس سے قرآن سنو, اس کو قرآن دیکھو, وہ قرآن کا مطالعہ کرو, اس کو پڑھو, اس سے پوچھو, تو تمہیں آج کے حالات قرآن بتائے گا. آج کے حالات یہ جاگ رہے ہیں اور آج کے حالات کا حل یہ ہے, حل بتائے گا. اے قرآن کریم اللہ نے ایک ایسی کتاب دی ہے. آج کیسی مشکل سے ہم گزر رہے ہیں. حکومتیں بھی لڑ رہی ہیں, رہنما بھی لڑ رہے ہیں, لیڈر بھی لڑ رہے ہیں, علماء سو بھی لڑ رہے ہیں. علماء سو سارے علماء نہیں ہیں, رہنما بھی لڑ رہے ہیں. پوری دنیا میں آج چند ٹکوں کے پیچھے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, یہ چند بے قیمت چند ٹکوں کے پیچھے ساری دنیا کی حکومت کو اللہ 1 ٹکا بتا رہے ہیں. ٹکا بھی نہیں ہے. ساری دنیا کی زمین, اس کے خزانے, رب فرماتے ایک اس کی ٹکے جیسی بھی حیثیت نہیں ہے. آج ساری دنیا 1 ٹکے کے پیچھے اس کی بھی حیثیت نہیں ہے, لڑ رہی ہے, مر رہی ہے, مروا رہی ہے, خون فساد فی الارض ہو رہا ہے. اللہ اور اس کی وجوہات بھی بیان فرمائے جائیں گے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آج دنیا کے انسان, دنیا کی حکومتیں آج ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ اس کو حجابات کہتے ہیں. جب حجابات آتے ہیں, حجابات کے معنی پردے, جب حجابات آتے ہیں, پردے آتے ہیں, تو پھر انسان ایسے ہی کرتا ہے. حجابات کی کتنی وجوہ ہیں, حجابات کیا ہوتے ہیں, وہ بعد میں بیان کیا جائے گا. یہود پر حجابات آ گئے تھے, آج اس امت پر حجابات آ گئے ہیں. اس لیے چند ٹکوں کے پیچھے لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں. میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں آج کہ مسلمان حکام کی ذمہ داریاں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں. اگر عوام اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے, اگر عوام اپنے اندر سے خرابیاں نہیں نکالتی, اگر عوام اپنے اندر سے وہ خرابیاں جو گزشتہ میں بیان کی گئیں ان کو نہیں نکالتی, تو اللہ تعالیٰ نے حکام کو ذمہ دار بنایا ہے. تم ان کے اندر سے وہ خرابیوں روکو. کیوں؟ اللہ نے تمہارے ہاتھ میں قانون دیا ہے, اللہ نے تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا دیا ہے, اللہ نے تمہارے ہاتھ میں قانون اور تعزیر کا زور دیا ہے. تمہیں اللہ تعالیٰ نے بازو کا زور دیا ہے, تمہیں قوت عطا فرمائی ہے, تمہیں اختیار دیا ہے. تم روکو.
لولا ينهاهم الربانيون عن قولهم الاسم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. اللہ شکوہ کر رہے ہیں یہود بنی اسرائیل کے لیڈروں اور رہنماؤں پر، تمہیں لیڈری میں نے دی، تمہیں رہنما میں نے بنایا، تمہیں حکومت میں نے دی، تو زور قوت آور میں نے دی. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. میں جس کو چاہتا ہوں حکومت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں منصب دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں قوت زور دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں قانون کا اختیار بنا دیتا ہوں، مختار بنا دیتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں. میرے ہاتھ میں ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ قبضہ قدرت میرے ہاتھ میں ہے. تم لڑتے رہو مرتے رہو لیکن ہاتھ میں میرے ہے، قبضہ قدرت میرے میں ہے. اس بات کو سمجھو، اس لیے کہ میں تو ذرے ذرے پر قدرت رکھنے والا ہوں. عرش سے لے کر فرش کے ایک دن کے ایک ذرے تک کا قدرت میرے ہاتھ میں ہے. اللہ نے بات سمجھائی ہے. تمہارے بس میں صرف سبب ہے، اسباب ہیں، تمہارے اختیار میں اسباب ہیں، تمہارے بس میں کوئی چیز نہیں ہے. تم کسی بھی چیز کے مختار نہیں ہو، تمہاری قدرت میں کوئی چیز بھی نہیں ہے، ہر چیز میری قدرت میں ہے. تو حکمران ذمہ داریاں اللہ نے بتائی ہیں. میں نے تمہیں ذمہ دار بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں قانون دی ہے، تعزیر دی ہے. تعزیر اور قانون کے ذریعے تم ان کو کیوں نہیں روک سکتے؟ تم حفاظت کیوں نہیں کر سکتے؟ میرے دین کی، میرے قرآن کی، میرے ناموس رسالت کی، میرے ناموس صحابہ کی، پوری شریعت کی، پورے دین کی حفاظت تم کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری ذمہ داری ہے. اگر کوئی ناموس رسالت، کوئی ناموس ختم نبوت، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت، دین شریعت کی آج اگر کوئی پاسداری نہیں کرتا، غیر پاسداری کرتا ہے، اور اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، اگر اس کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، اگر اس کے بارے میں گالی گلوچ کرتا ہے، اس پر آنچ آنے دیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے تمہاری ذمہ داری ہے تم قانون کے ذریعے اس کو روکو، تعزیر کے ذریعے اس کو روکو. اسی طرح تمہیں ہمیں رہنما بنایا، لیڈر ہم نے بنایا، رہنمائی اور حکومت ہم نے دی، تمہارے ہاتھ میں قانون ہم نے دیا، تمہیں ہم نے اختیار دیا. آج اگر خدا کی زمین پر کوئی فساد کرتا ہے تو تم کیوں نہیں روکتے فساد؟ کوئی قتل کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے، کسی کی عزت آبرو پر حملہ کرتا ہے، کسی کا مال، کسی کا جان، کسی کی گھر، کسی کی عزت آبرو، تمہارا حتیٰ کہ تمہارا ملک محفوظ نہیں ہے، نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ لیڈروں کو، رہنماؤں کو، جن کو اللہ نے قانون کا اختیار دیا ہے، رب تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اپنے قوت سے، زور سے ان کو کیوں نہیں روکتے، کیوں حفاظت نہیں کرتے؟ قوم و ملت کی، دین کی تم حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ ان کو روکتے کیوں نہیں ہو؟ یہ تو کام بنی اسرائیل نے کیا تھا، یہ تو کام یہود علماء ان کے لیڈروں رہنماؤں نے کیا تھا کہ ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھا، فساد بھی ہونے دیا، دیکھتے رہے، قتل بھی ہونے دیا، دیکھتے رہے، فساد بھی ہونے دیا، دیکھتے رہے، قتل بھی ہونے دیے، دیکھتے رہے، عزت آبرویں لڑتی گئی، دیکھتے گئے، مال لوگوں کا ضائع ہوتا رہا، دیکھتے رہے. قوم کی، ملک کی، انسانوں کی حفاظت نہ رہی، ان کی جو ہے وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر نقصان کرتے رہے تو تم دیکھتے رہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو پکڑ لیا، ہم نے ان کو پکڑ لیا. ان کے سارے احوال بتا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت کو خبردار کیا ہے کہ دیکھنا امت محمدیہ کے لیڈروں، رہنماؤں، اس امت کے علماء، اس امت کے ذمہ دار، تم ایسا نہ کرنا ورنہ تم پہ بھی مصیبت آ پڑے گی. آج ہم ایک بہت مشکل وقت سے زندگی سے گزر رہے ہیں. آج معیشت، تعلیم، جینا آج حرام ہے، آج مشکل ہو رہا ہے انسان کا. آج قحط کا زمانہ ہے، قحط پڑ رہا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے.
آج اس کو کہہ رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، اگر آپ اس کی مساوات کریں، اگر آپ اس کو بیلنس کریں، تو آج یہود یعنی بنی اسرائیل کے وہ 3 خرابیاں آج ہمارے اندر بھی موجود ہیں، اور یہود کے جو لیڈر رہنما تھے ان کی جو خرابیاں تھی آج ہمارے لیڈر رہنماؤں کے حکومت کے اندر بھی وہی خرابی ہیں۔ تو آج ہم مشکلات سے نہیں گزر رہے، اللہ کے عذاب سے گزر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ بنی اسرائیل کے حالات کو بتا کر اللہ نے اس امت کو ڈرایا ہے کہ جیسے میں نے ان کو پکڑ لیا تھا ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی خرابیوں کی وجہ سے، عوام خواص کی خرابیوں کی وجہ سے، تمہیں بھی میں اسی طرح پکڑ لوں گا۔ آج اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے۔ عوام اپنے اندر سے خرابیاں دور کرے، اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے۔ آج کے ہمارے حکمران، ہمارے لیڈر رہنما، سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں، وہ ان خرابیوں کو اپنے اندر سے نکال لیں، دور کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ہاتھ میں قانون دیا ہے، تمہیں تعزیر کا دیا ہے، تمہاری حفاظت کا ذمہ دار بنایا ہے۔ لیڈر اور اہل علم تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے ان خرابیوں کو بیان کریں، لکھ کر بیان کریں۔ یہ خرابیاں ہیں، آج تقریر کے ذریعے بیان کریں، جیسے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ہماری ذمہ داری ہے، لیڈر ہیں ان کی ذمہ داری ہے، ہر اہل علم کی ذمہ داری ہے، وہ تقریر کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے، کتاب کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، کسی ذریعے بھی لوگوں تک بات پہنچ سکے، پہنچائے۔ تقریر تحریر کے ذریعے اہل علم کا ذمہ یہ ہے کہ وہ پہنچائیں، ورنہ قیامت کے دن پکڑ ہوگی کہ تمہیں علم دیا تھا، تمہیں سمجھ بوجھ دی تھی، تم نے زبان کو ہلایا نہیں، تم نے قلم کو ہلایا نہیں۔ اہل علم کی ذمہ داری یہ ہے۔ اور میں نے بتایا حکمران، لیڈروں اور جن کے ہاتھ میں قانون اللہ نے دیا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے قوت اور قانون اور تعزیر کے ذریعے اللہ نے ذمہ لگایا ہے۔ قانون لگا کر خرابیوں کو دور کریں، تعزیر لگا کر لوگوں کے اندر سے خرابیاں دور کریں۔ پہلے تو اپنے اندر سے کریں، پہلے تو وہ لیڈر رہنما اپنے اندر سے خرابیاں دور کریں۔ بنی اسرائیل کے جو لیڈر رہنما تھے خود خراب تھے، وہ اپنی قوم کی خرابیوں کو کیسے دور کر سکتے تھے؟ وہ تو خود خراب تھے، ان کے اندر یہ خرابیاں خود تھی۔ آپ بیلنس کریں، ان کے لیڈر رہنما خود خراب تھے۔ آج ہماری بدقسمتی، ہمارے لیڈر رہنما، میں تو کہتا ہوں خراب نہیں، ہم سے اچھے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اچھے نہیں ہیں۔ میں ان کا بیان اپنے سے نہیں کرتا، آپ سے نہیں کرتا، عوام سے نہیں کرتا، ہم تو خود گنہگار ہیں، ہمارے اندر خود خرابیاں ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک کے معیار کے مطابق تم نہیں ہو۔ ہم ذمہ داری سے کہتے ہیں اللہ کے نزدیک کے معیار کے مطابق تم نہیں ہو، قطعاً نہیں ہو، بالکل نہیں ہو۔ تم اللہ کے نزدیک خراب ہو، تمہارے اندر خرابیاں ہیں، واضح خرابیاں ہیں، ہمارے اندر بھی خرابیاں ہیں، تمہارے اندر بھی خرابیاں ہیں۔ تم بھی توبہ کرو، تم بھی اپنی خرابیاں نکالو، عوام بھی اپنی خرابیاں نکالیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں تمہارے اوپر سے مصیبت ختم ہو جائے گی، یہ عذاب قحط ختم ہو جائے گا۔ تمہارے اوپر جو دشمن مسلط ہے، جن سے تم ڈر رہے ہو، ہمیں سارا پتہ ہے، جن سے تم آج ڈر رہے ہو ان کا ڈر تم سے نکل جائے گا، ان کا تسلط تم سے اتر جائے گا۔ آج تم توبہ کر لو، اپنی اصلاح کر لو، اپنی خرابیاں دور کر لو، عوام دور کر لے، اللہ تعالیٰ عوام کے اوپر سے بھی عذاب دور فرما دیں گے۔ حکمرانوں، تمہارے اوپر جو اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، آپس میں لڑنا بھڑنا سب سے بڑا عذاب ہے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آپس میں لڑوا دیا تھا ایک موقع پر۔